امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس کو دھمکی دے دی۔ رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کوئی بھی ملک جو برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرتا ہے، اس پر 10% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اس پالیسی میں کوئی استثنا نہیں ہوگا۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں امریکہ مخالف پالیسیوں سے کیا مراد ہے، اس کی کوئی وضاحت یا تفصیل فراہم نہیں کی۔ یاد رہے کہ برکس گروپ کی بنیاد 2009 میں برازیل، روس، بھارت اور چین کے رہنماؤں کی پہلی سربراہی کانفرنس میں رکھی گئی تھی۔ بعد ازاں جنوبی افریقہ کو بھی شامل کیا گیا۔ گزشتہ سال اس بلاک میں مزید ممالک مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو بھی رکنیت دی گئی۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کو عالمی تجارتی حلقوں میں خاصی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ امریکہ کی خارجہ اور تجارتی پالیسی میں ایک ممکنہ سخت رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت مزار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ اس موقع پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سربراہ پاک فضائیہ انویل چیف اور افواج پاکستان نے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے 26ویں یوم شہادت پر غزر میں ان کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب ہوئی، جس میں کمانڈر فورس کمانڈ نارتھرن ایریا میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس موقع پر چاق و چوبند دستے نے حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر سلامی دی۔ ISPR کے مطابق 7 جولائی 1999 کو حوالدار لالک جان نے کارگل جنگ میں دشمن کے حملوں کو بہادری سے پسپا کیا۔ اس جنگ کے دوران لالک جان شدید زخمی ہونے کے باوجود مورچے پر ڈٹے رہے اور جام شہادت نوش کیا۔ غلط بیانی پر وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والے کیوں نہیں؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ کچھ ارکان اسمبلی کو معطل کیا اور کچھ کو نوٹس بھجوائے۔ اپوزیشن لیڈر نے سوال اٹھایا کہ میں ریفرنس بھجوا سکتا ہوں یا نہیں؟ میری رولنگ کے خلاف بہت کچھ کیا گیا، بہت کچھ لکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کی کاپیاں پھاڑی گئیں، شور شرابہ اور وزیر خزانہ پر حملہ تک کیا گیا۔ ایوان میں احتجاج کے کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ قائد ایوان یا قائد حزب اختلاف کو تقریر نہ کرنے دی جائے۔ میرا مقام تو پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے حق کا ہے۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ مجھ سے کئی ارکان نے کہا کہ 62-63 کے مطابق فیصلہ کریں، مگر میں دفعہ 62-63 کے خلاف ہوں۔ آرٹیکل 62-63 آمریت کی نشانی اور اسے جمہوریت کے خلاف استعمال کیا گیا۔ میں اپنی آئینی اختیارات سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ آرٹیکل 148 کے تحت فیصلہ کیا جائے۔ اسپیکر نے کہا کہ PTI کی ساری جمہوریت نون لیگ کے خلاف ہے۔ مجھے اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے ممبران نے 63(2) کے لیے درخواستیں دی۔ میں کسی کے خلاف نہیں، اسمبلی کی حرمت کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میں سیاسی آدمی ہوں اور میری بنیاد کسی کی نااہلی پر نہیں کھڑی۔ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے سخت فیصلوں سے معیشت بحال ہوئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے ویمن انٹرپرینیور فائنانس کوڈ پاکستان کی افتتاحی تقریب سے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد، ڈپٹی گورنر سلیم اللہ، ایشیائی ترقیاتی بینک کے نمائندے نے خطاب کیا، جبکہ مقامی بینکوں کے صدور بھی تقریب میں موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ وی فائنانس کوڈ کو ممکن بنانے پر ایشیائی ترقیاتی بینک کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ پائیدار معیشت کے حصول کے لیے میکرو اکنامک استحکام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی قریب میں ہماری معیشت کو کئی مسائل درپیش تھے، تاہم حکومت اور اسٹیٹ بینک کے سخت فیصلوں سے معاشی بحالی ہوئی۔ اس وقت افراط زر کم ترین سطح پر ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، اسٹیٹ بینک کے ذخائر بہتر شرح مبادلہ مستحکم ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ ماضی کے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پائیدار معیشت کی جانب گامزن ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ADB وی فائنانس کوڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وی فائنانس کوڈ پروگرام کے تحت $50 کروڑ قرض فراہم کریں گے۔ پروگرام کے ذریعے لاکھ خواتین کو قرض فراہم کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان، الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں دیر، چترال، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، شانگلہ، بٹگرام، بونیر، باجوڑ، مہمند، خیبر، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی، پشاور، بردان، ہنگو، کرم، کوہاٹ، کرک، وزیرستان، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر تیز اور موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ پنجاب میں مریخ، گلیات، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، گجرات، گجراوالا، حافظ آباد، سیالکوٹ، کسور، ناروال، لاہور، شیخوپورہ، منڈی، بہاؤدین،
चिन्योट, ओकाड़ा, साहिवाल, झंग और टोबा टेक्सिंग में बारिश का इम्कान है। ननकाना साहब, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, भक्कड़, लैया, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावल नगर, कोट अद्दू, रहीम यार खान और डीजी खान में भी बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान बास मकामात पर तेज और मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। वियान मिल्टन को किंग बाबर कहकर तंज क्यों मारा, क्रिस वुक्स ने वजाहत कर दी। क्रिस वुक्स ने मुईन अली के साथ एक प्रोग्राम में किंग बाबर वाले कमेंट पर खुलकर बात की। इन्होंने कहा कि अफ्रीकी क्रिकेटर की इंस्टाग्राम पोस्ट पर किंग बाबर मजाक के तौर पर लिखा। सारे फैंस वियान मिल्टन को किंग बाबर के नाम से छेड़ते थे। जनूबी अफ्रीका लीग में वियान मिल्टन के साथ खेल चुका था। क्रिस का कहना था कि वियान मिल्टन और बाबर आजम के दरमियान पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के दौरान तलक कलामी के बाद पाकिस्तानी फैंस जज्बाती हो गए थे। मिल्टन को पाकिस्तानी फैंस इंस्टाग्राम पर किंग बाबर लिखकर छेड़ते थे। इन्होंने मजीद कहा कि हम दोस्त भी हंसी मजाक में बार बार किंग बाबर कहते थे। किंग बाबर कमेंट करने पर बाबर फैंस ने मुझे भी निशाने पर ले लिया। बाबर आजम से मुतालिक कमेंट सिर्फ हंसी मजाक था, इसका गलत मतलब निकाला गया है।